الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 16 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے اور روزہ افطار کرنے ہم بہت جلد جائیں گے۔ 16 رمضان مبارک گزر چکے ہیں، غور و فکر کریں آج تک ہم نے کیا کیا۔ نمازوں کی پابندی جس طرح ہو رہی ہے، دعا ہے 11 مہینے اسی طرح رہے۔ جس طرح قرآن کی تلاوت آج ہم کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں 12 مہینے اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان میں ہمارے اندر چینجنگ آئی ہے اور ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کیا، نماز بھی ہماری زندگی میں آ گئی، قرآن بھی آ گیا، سر پہ ٹوپی بھی آ گئی ہے اور روزوں کی پابندی بھی ہے، سارے معاملات الحمدللہ اچھے سے ہو رہے ہیں۔ دعا ہے ہمیں 12 مہینے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ کبھی گھروں میں بھی برکتی نہیں ہوگی، کبھی کوئی آپ کے اوپر جادو ٹونا سفری نہیں کروائے گا، اور کروائے گا بھی تو آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ یہ قرآن و نماز کی برکت ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے سلسلے کو ہم لے کر کے چل رہے تھے، قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب ہم تلاوت کے بارے میں پڑھیں گے کہ تلاوت قرآن کریم پر عطائیں کتنی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کتنی ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی ایک ایسی برکت ہے کہ بے طلب ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کی سب دعائیں قبول فرماؤں گا اور اس کو ہر چیز عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام سب کلاموں پر ایسی فضل رکھتا ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں مشغول رہنا، قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا، مسائل قرآن میں مشغول رہنا، فہم قرآن میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اور اگر وہ اس مشغولیت کی وجہ سے بارگاہ عزی میں التجا دعا نہ بھی کر سکیں تو تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری فرما دیتا ہے اور مانگنے سے زیادہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم مشغول رہنا مقبولیت بارگاہ خداوندی ہے۔ تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہنا قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کلام اللہ تعالیٰ کلاموں پر اس طرح فضل رکھتا ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ خالق و مخلوق عظمت و جلال سے متصف ہے، خالق و قدرت اور تمام کمالات والا ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق خالق ہے، تمام تعریفوں کے لائق خالق ہے، تمام کمالات کا لائق خالق ہے، وحدہ الوجود خالق ہے۔ مخلوق حادث ہے، فانی ہے، ضعیف ہے، ناتوا ہے اور ادنا ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا، وہ باقی، یہ باقی، وہ قادر، یہ عاجز، وہ خالق، یہ مخلوق۔ وہ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تمام صفات سے اعلیٰ ہے، اس لیے مخلوق کے کلام سے خالق کا کلام اعلیٰ و عرفہ اور بلند و بالا مرتبہ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن مقدس سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے مثل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، تو معلوم ہوا کہ جب الف لام میم جب ہم ایک حروف پڑھیں گے تو ہمیں 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا ہوں گی۔ حضرات محترم، ہم نے کبھی غور کیا کہ قرآن حکیم پر فرعون کا نام بھی ہے، شیطان کا نام بھی ہے، ویسے تو یہ نام منحوس ہے لیکن جب قرآن کریم میں آ گیا تو اس کے ایک ایک حرف پر بھی اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تلاوت قرآن کا بہت بڑا ثواب ہے۔ قرآن مقدس کا پڑھنا باعث ثواب، سننا فرض ہے۔ اس مقدس کتاب کے پڑھنے میں جس طرح ثواب ہے اسی طرح کے سننے میں اور سننے والے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص پڑھتا ہے تو قیامت کے دن قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ تلاوت قرآن باعث ثواب، تلاوت قرآن پڑھنے سے ثواب دگنا ملتا ہے۔ تلاوت قرآن باعث نور ہے، سماعت قرآن باعث ثواب، سماعت قرآن سے نیکیاں بڑھتی ہیں، تلاوت قرآن باعث نجات ہے۔ اور جو کوئی تلاوت کرتا ہے وہ ذکر الہی کرتا ہے، اور جب کوئی شخص یاد الہی ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد قبول فرما لیتا ہے۔ ہندوستان میں ایک ایسا بوڑھا شخص تھا
جو عرصہ دراز سے بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسے ایک کام میں فکر ہوتی تو حسب عادت اپنے بت کی تعریف کرنے لگا، اس سے فریاد کرنے لگا، اے بت، عرصہ دراز تک میں نے تیرا ذکر کیا، تو نے میری فریاد سن، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے انتہائی مایوس ہو کر خیال کیا کہ کہوں کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پکارے، اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور شرمندہ ہو گیا۔ اچانک اس کی زبان سے نکلا، یا سمجھ اے بے نیاز، بس یہ پکارنا ہی تھا۔ غیب سے آواز آئی، لبیک اے بندے، مانگ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے مولا کریم، وہ عرصہ دراز تک اپنے بت سے مانگ رہا تھا، اس کی پوجا کر رہا تھا، اور بت نے اس کی ایک آواز نہ سنی، تجھے ایک بار پکارا اور تو نے اسے لبیک کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا، اے فرشتوں، بت نے اس کی ایک نہ سنی تو مجھے بھی اور بت میں کیا فرق رہ جائے گا اگر میں نہ سنتا، اس لیے میں نے اس کی پکار کا جواب دیا۔ وہ اللہ کریم جو بت پرست کے صدم سمت کہنے پر سنتا ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی کس قدر سنتا ہوگا۔ پڑھنا، سننا، دیکھنا ہر طرح سے عبادت ہے، قرآن کریم کی سفارش بھی کرائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو، بے شک قرآن کریم قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کروائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ اسے لباس عطا فرما۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کا تاج پہنا دے گا، پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ اور زیادہ کر، تو حکم ہوگا تو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا قرآن پڑھتے رہو اور ہر ایک آیت پر نیکی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کی قرآن کریم سفارش کروائے گا، قرآن کریم پڑھنے والوں کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور قرآن کریم پڑھنے والوں سے قیامت میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کے والدین کے لیے عظیم خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے حدیث پاک میں دی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم دی اور قرآن پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی مانند روشنی ہوگی، اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی مثل دنیا میں لباس نہیں ہے، تو اس شخص کے والدین کہیں گے ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے۔ تلاوت میں لذت ہے، ایک مزہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا مگر لذت نہ آتی، میں نے اپنے دل میں تصور کر لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پڑھتا ہوں تو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اب میں نے تصور کر لیا کہ میں جبریل امین علیہ السلام سے سن کر پڑھتا ہوں تو اور بھی لذت بڑھ گئی۔ پھر میں نے تصور کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ سن کر پڑھتا ہوں تو میری اور بھی لذت بڑھ گئی، تو تلاوت میں مجھے بہت زیادہ مزہ آنے لگا۔ قرآن کریم پڑھنے سے والدین کا نور کا تاج ملتا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے والدین کو جنتی لباس عطا ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے والدین کو دارین میں عزتیں ملتی ہیں، قرآن کریم پڑھنے سے قلبی اور روحانی لذت حاصل ہوتی ہے، سرور ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کو نفع دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی نفع دیتا ہے۔ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے صالح ثواب کے لیے پڑھنے سے ان کے درجات بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شیطان کی تمام چیلے شام کے وقت اس کے پاس آتے ہیں، ہر شیطان ابلیس لعین کے سامنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں زاہد عابد سے جو ہے یہ گناہ کروایا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ نیکی کروائی ہے اور گناہ کروایا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے سے شیطان نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو درسگاہ سے قرآن سے ہٹا دیا ہے، تو اس پر اور اس فعل پر ابلیس لعین اس قدر خوش ہوا کہ اسے اپنے دائیں پہلو میں خوش ہو کر بٹھایا۔ شیطان لعین قرآن کریم پڑھنے سے ہٹاتا ہے، شیطان قرآن کریم نہ پڑھنے والوں کو خوش ہوتا ہے، شیطان قرآن کریم پڑھنے والوں کا مخالف ہے، شیطان قرآن کریم پڑھنے والوں کا مخالف ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔